السلام علیکم۔ موسم خزاں سٹارٹ ہونے والا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پھر سے اناگوریشن کے لیے جا رہے ہیں تھرڈ ٹیمپل کی، تو اس بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ دانیال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ دانیال، کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ کیا پھر سے دوبارہ ریڈ آئفر اور تھرڈ ٹیمپل تھرڈ چلنا ٹیمپل شروع ہو بننے گیا؟ لگا دوبارہ، لگتا ہے پھر تھرڈ ٹیمپل بننے والا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ تو لگ تو یہی رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جا رہے ہیں ہوں، اگلے مہینے، اچھا تو خبریں تو یہی آ رہی ہیں۔ ان اچھا۔ کا دل ہے لیکن وہ کر نہیں سکتے، مسئلہ یہ ہے۔ وہی ہوں کہیں گے ایک دیوار بنا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، ہوں لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوں۔ پالیسیز دیکھیں آپ ان کی۔ نہیں، دیکھیں وہ ریڈ آئفر والا جب کیس سٹارٹ ہوا تھا، جب ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی، جب ایک ہائپ بنی تھی اس کی، تو اس ٹائم بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کی جو بریڈ ہے وہ دنیا کے ایک ہی خطے میں ہے، اور وہ کہاں سے کہاں چل کے کیسے کدھر پہنچی، اور وہ ایون کہ وہ ایکسپورٹ بھی الاؤ نہیں کرتے ریڈ آئفر کی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ وہ تو پتہ ہے، ہاں، تو چلیں۔ وہ کیسے چل کے کدھر سے اپنے اس جگہ پہ پہنچی جدھر اس نے پہنچنا تھا۔ لیکن ایک بڑے مزے کی بات ہے، ہوں ہمارا موضوع بحث کیا ریڈ ہیفر ہے۔ مطلب ہوں لوگ نا اس کے اندر وہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، لال سرخ ایک بھی بال نہ ہو اس کے اندر کوئی اور، ہوں ٹھیک ہے، اپنے پوری جوش و جبن میں ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی ڈسکشن کا فائدہ کیا ہے جو کچھ لوگ بھی کر نہیں رہے ہے، ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اصل ڈسکشن یہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوں اصل ڈسکشن تو یہاں پر ہونی چاہیے نا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، ہوں یا ان کی کیا تھاٹ ہے۔ وہ گریٹر اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ ایک اسلامک اسٹیٹ کو نہیں دیکھ رہے۔ ہوں۔ بنجمن بھی نا تورا اٹھا کے وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو تو ٹھیک مطلب کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ بالکل۔ اچھا، وہ اپنی کتاب سے دکھا رہا ہے ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے گریٹر اسرائیل کا، ہوں لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے۔ ان سے تو ختم ہوگی نا وہ شریعت، اٹھا کے شریعت محمدیہ آ گئی۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ تم مومنین بنو، صالح اعمال کرو، اور میں تمہیں دنیا میں خلافت عطا کروں گا۔ ہوں اس میں ہم لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم لوگ ایک گریٹر امیج کیوں نہیں پریزنٹ کرتے امت کو؟ ہم کیوں اپنے آپ کو قید میں رکھنا چاہتے ہیں؟ ہوں ڈیوائڈ اینڈ رول کھیل رہے ہیں۔ ہوں وہ اپنے دین کے اندر پورے ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی میں لگا کے 4000 سال پرانا دین نیا کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ واٹ از دس دین؟ ہوں ہم لوگ کون سا منجن بیچ رہے ہیں یا کون سا چورن بیچ رہے ہیں؟ ہوں ڈسکشن تو یہ ہونی چاہیے نا۔ بالکل۔ ہمیں اصل میں نیشنل باؤنڈریز بھی تو روکتی ہیں نا۔ نیشنل باؤنڈریز روکتی ہیں تو بات کریں نا، بڑے بڑے انفلوئنسر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کیسے کہتے ہیں دائی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں، ہوں ان سے کیوں کوئی نہیں بات کرتا؟ اقامت دین کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ ہوں سب سے بڑا اسلام، میں کہتا ہوں مسلمان کا جینے اور مرنے کا مسئلہ ایک اسلامی ریاست نہ ہونا ہے۔ ہوں سارے مسائل کی جڑ ریاست کا نہ ہونا ہے۔ ایک اسلامی ریاست ہو، یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کی بات کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ کیا پاکستان میں جو شیخ الاسلام ہیں ان کو وہ حدیثیں نہیں پتہ ہوں گی جو اقامت دین کی ہیں؟ سر اگر آپ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں تو کیسے نہیں پتہ ہوں گی؟ ہوں سوچنے کی بات ہے، ایک علم والا بندہ، ایک یہ مجتہد کے لیول کا بندہ، یہ تو ان سے کوسچن بنتا ہے ویسے۔ تو لوگ سوال کرتے بھی ہیں ان سے، ہوں پھر جواب کچھ بھی نہیں آتا۔ نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ سر کہ ابھی آپ یہ باتیں نہ کریں، یہ جب ہونا ہوگا اپنے وقت پہ ہو جائے گا، ابھی جتنے ہمیں اجازت مل رہی ہے جتنا ہم کام کریں اتنا کرنے دیں، ورنہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ مطلب یہ وہ والی بات ہے کہ یہودی انتظار نہیں کرتے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے، اور ہم انتظار کرتے ہیں امام مہدی کا آنے کا۔ تو ایسی بات ہے، امام مہدی آئیں گے بچائیں گے، تو ہوں آپ نے امام مہدی کے لیے کون سی تیاریاں کر لی ہیں؟ ہوں میری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، میرے ایک تشیع بھائی ہیں ان سے نا، تو بڑی پیاری انہوں نے بات کی، کہتے ہیں کہ آج میرا گھر تک تیار نہیں ہے کہ امام مہدی کو میں اپنے گھر بلا سکوں، اچھا، کہ وہ ماحول ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، انفلوئنس نہیں کر سکے نا ہم کسی کو بھی۔ ایسے ہی ہوں تو پھر کون ان کے لیے تیاریاں کر رہا ہے؟ حسینیت کیا ہے سر؟ ہوں امام حسین علیہ السلام کا یزید سے اختلاف کیا تھا؟ جبری بحث کا، ایک سسٹمیٹک ڈسکشن تھی۔ بالکل پولیٹیکل ڈسکشن ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں پر لوگوں سے پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، ہوں ہمارا اس سے یہ اختلاف ہے۔ ہوں امام حسین علیہ السلام کا یہ اختلاف نہیں تھا، بالکل۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ کے دین کے اندر تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ہوں تو جی یہ کس نے اختیار دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نافذ کیا اس کے اندر تو اپنی کرے؟ ہوں ایک رکن نہیں چینج ہو سکتا، اور وہ بیوی بچے لے کے چلے گئے تھے کہ قیامت تک کسی کو یہ سبق نہ مل جائے دین پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ہوں اور یہاں پر پورے کا پورا دین بلیا میٹ ہو گیا، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ کون بات کر رہا ہے؟
تو پھر آپ تنقید کر رہے ہیں حسینیت پہ، جو آج کل کے وہ حسینیت جو ظاہر کرتے ہیں. حسینیت کو چھوڑ دیا نا، حسینیت کا اصل جو کرکس تھا ہوں. وہ کہاں گیا؟ حسینیت نکال کے آپ نے کہیں سائڈ پہ رکھ دی ہے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ساری تعلیمات میں کرپشن ہوئی ہے؟ سر ہو گئی ہے کرپشن، ہمارے پاس ریئل تھاٹس موجود ہی نہیں ہیں. ہوں. قرآن تو موجود ہے ہمارے پاس. تو قرآن سے تعلیمات یا احکامات کون لے رہا ہے؟ تعامل بھی تو ہے لوگوں کے پاس. تعامل پھر کدھر ہے؟ دکھائیں تعامل. تعامل والوں سے نے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے دیکھ لی ہے، ہوں. اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے تو نہیں ہو سکتا، وہ اپنے وقت پہ قائم ہوگی. تو پھر آپ پہ کیا فرض ہے؟ چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے انتظار نہیں کیا کہ امام مہدی آئیں گے تب وہ مسجد اقصیٰ فتح کریں گے، وہ چلا گیا تھا. بالکل حضرت عمر نے تو نہیں انتظار کیا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کیوں چلے گئے تھے؟ ان کے پاس کون سی آیتیں تھی جو ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہم ہوں. بیٹھ کے انتظار کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں میرے جو ہیں بہنیں مائیں بچے وہاں پر مر جائیں. ایون کہ حضرت علی کا، جن کو سب سے لوگ کہتے ہیں مشکل کشا، ان کا ایک دن بھی ان کی خلافت میں سکون کا تو نہیں گزرا. کیوں نہیں گزرا سر؟ ہوں. اسلام کے لیے اسٹرگل تھی، اسلام کے دین کو، اسلام کو قائم کرنا تھا انہوں نے. ہوں. وہ ایسا سسٹم دیکھ رہے تھے. وہ پوری دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دین کلی غالب آنے اس دین نے، وہ اس کو ایک پروجیکٹ لے کے چل رہے تھے. اپنا غرض تو نہیں تھا، نہ حضرت ابو بکر کا، نہ حضرت عمر کا، نہ حضرت عثمان کا، نہ حضرت علی کا. کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ امت کے لیے. امت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، خلیفہ تھے، ہوں. انہوں نے اس کے لیے اسٹرگل کی. ہوں. 4 خلفاء میں سے بتا دیں مجھے کس نے اپنے لیے کون سی جائیدادیں چھوڑ کے بیٹھے؟ کوئی بھی نہیں کس نے جائیدادیں بنائی ہیں؟ کسی نے بھی نہیں. بنائی تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. ہوں. تو پھر پوری زندگی کی اسٹرگل کس لیے تھی؟ اسلام کے لیے. نبی علیہ السلام جب رحلت فرما جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کو نامنیٹ ہوتا ہے، اس کی ڈسکشن کیوں؟ ہے. کیونکہ امت کا اگر امام نہیں ہے نا تو وہ یتیم ہے. ہوں. اتنا بڑا فرض ہے یہ، کوئی اس سے یہ کیوں نہیں ایکسٹریکٹ کرتا؟ نہیں، لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں نا کہ وہ ٹھیک ہے نا، شمولیت نہیں تھی. دیکھنے کا نظریہ ہے، ہوں. وہ دیکھنے کا نا ایک پرسپیکٹیو ہے ہوں. کہ اختلاف تو یہ بھی نہیں تھا کہ یہ کام کیوں ہوا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، ورنہ بعد میں اختلاف ہوتا نا، ہوں. اجماع اس پہ، اجماع صحابہ موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلا فرض یہ تھا خلیفہ چنے، دین کو نافذ کریں. میرے پاس سر لسٹ پڑی ہوئی ہے امام جعفر کی، میں آپ کو کول دیتا ہوں، امام شافعی کے دیتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے دیتا ہوں، امام تیمیہ کے دیتا ہوں. ام الفرائض کہا ہوا ہے، ہوں. تمام فرائض کی ماں. ہوں. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنے فرائض رہ جاتے ہیں، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. بالکل نماز ایسے قائم کروانا اسٹیٹ کا کام تھا، نہیں ہوئی. زکوٰۃ کلیکٹ کرنا اسٹیٹ کا کام تھا، نہیں ہوئی. جہاد کرنا، جس کی وجہ سے میرے بہن اور بچے مارے ہیں، وہ کس کا کام تھا؟ جہاد کرنا اسٹیٹ کا. اسٹیٹ کا کام تھا نا. رک گئی جہاد، بالکل. فرائض رک گئے، فرائض ادا نہیں ہو رہے. ہوں. تو میں ام الفرائض ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک ایسے. فرض کو پورا کرنے کے لیے جو چیز درمیان میں آ رہی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. ہوں. نہ روز جو وضو ہے وہ فرض نہیں ہے، ہوں. حکم ہے کہ، لیکن کیا نماز ادا ہوتی ہے وضو کے بغیر؟ ہوں. نماز اس کو فرض بنا دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. ایک چیز کے لیے جو اسٹرگل ہے، تو اگر وہ چیز نہیں ایگزسٹ کر رہی، ہوں. اس ٹائم ہمارے پاس ایک سسٹم نہیں ہے، دین کا نفاذ نہیں ہے، تو اس کے لیے اسٹرگل کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے؟ وہ فرض نہیں ہو گا سر؟ ہوں. فرض ہو گیا نا. مطلب کہ ایک عالم ہے یا ایک عامی ہے، خواص اور عوام دونوں پر فرض ہے کہ اس کے لیے اسٹرگل کرے، کیونکہ یہ فرض ہو چکا ہے. اس سے بھی سوال ہے، میرے سے بھی سوال ہے، میں اور آپ بچ جائیں گے. ہوں. اسلام واحد وہ دین ہے جس نے کوشچن پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے. مولا علی علیہ السلام سے بھی وہی سوال ہونے ہیں جو میرے اور آپ سے ہونے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کی زندگی کس نہج پہ تھی اور ہماری کس نہج پہ، وہ آپ مجھے بتا دیں. ہوں. ہم ہماری یاشیوں میں جی رہے ہیں، سارا کچھ پورا کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے. زندگی انجوائے کر رہے ہیں، ہوں. اور وہ کون سا دین آ گیا ہمارے پاس؟ نیٹو لے کے آئیے ایک دن. یہ نیٹو، اچھا نیٹو بھی یونٹی کی بات کرے تو سارے مان جاتے ہیں. ہم یونٹی کی بات کر لیں تو استغفر اللہ، خلافت والی باتیں. اچھا خیر، ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. اچھا یہ جو ٹرمپ اب جا رہے ہیں انوگریشن کے لیے، تو آیا وہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اسلام کو پرووک کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ڈپلومیسیز ہیں سر. دیکھیں وہ جو یہودی ہیں نا، وہ اپنی کاز پہ اٹکے ہوئے ہیں.
وہ اپنے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. انہوں نے جو طے کر لیا وہ کر رہے ہیں. ایک ہم ہیں مسلمان جنہوں نے ہر چیز کو نا تتر بتر کیا ہوا ہے, اپنی ایک ڈائریکشن ہے ہی نہیں, کرنا کیا ہے. ایک کہے گا یہ کر لو, ایک کہے گا یہ کر لو. بھائی آپ یونٹی کی بات کرتے ہیں نا, اتحاد امت کی بات کرتے ہو, آؤ ایک ٹاپک پہ بیٹھتے ہیں, اور وہ مسئلہ حل کرتے ہیں جس کی وجہ سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. تو یہ جو تھرڈ ٹیمپل کی جو مطلب کنسٹرکشن ہے, یہ تو مسجد اقصیٰ کو بھی پرووک کرتی ہے. تو دنیا کی سپر پاورز کیوں چپ بیٹھی ہوئی ہیں؟ دنیا کی وہ سپر پاورز جو جن کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اقتدار میں آئے, یا اقتدار میں نہیں آتے تو کم سے کم رخ ہی ادھر کر دیں. دنیا کی جو بھی موجودہ سپر پاورز ہیں وہ اب آپ دیکھے گا. پیوٹن گئے تھے امریکہ پچھلے دن, بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. کیوں گئے؟ امریکہ اور پیوٹن کی کیا بنتی ہے؟ پیوٹن رشیا اس ٹائم سب سے پاورفل اسٹیٹ ہے نیوکلیئرس میں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. وہ کیوں جا کے امریکہ کے ساتھ ہاتھ میں لا رہے ہیں؟ کیونکہ یورپین بارڈر کے اوپر نا اس کو ہلچل چاہیے امریکہ کو, وہ اسے بھی ہاتھ میں لا رہا ہے, امریکہ بھی جا رہا ہے. دیکھیں حق اور باطل کی جنگ رہی ہے ہمیشہ سے. یہ کوئی نیشن سٹیٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی پاکستان کی اور امریکہ کی جنگ نہیں ہے, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. یہودی اپنے دین پہ اٹل ہے, مسلمان سمجھ رہے جی ڈپلومیسیز ہیں. ڈپلومیسی کس کے نام پہ ہو رہی ہے؟ وہ اپنے دین کے نام پہ کہہ رہا ہے. غلط ہے, صحیح ہے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ہم دین کو لے کے ڈپلومیسی کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب زائنسٹ ایجنڈے کو پش کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے. وہ تو کرے گا نا سر, اس کا کام ہے. مسلمان تو نہیں ہے, اس نے ہمارا ایجنڈا تو پش کرنا نہیں ہے, وہ اپنا ایجنڈا پش کرے گا. آپ یہاں پر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے کلمہ پڑھے دینی کلی, یہ نعرہ لگائے؟ یہ تو ناممکن سی چیز ہے. خیر, تو جن کے پاس اختیار ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ابھی ایک بات کی کہ رخ ہی ادھر کر دیں, تو اختیارات جو رکھتے ہیں وہ رخ ادھر کر دیں تو یہ کیا ہو جائے؟ ایک بندے نے کوشش کی تھی نا رخ ادھر کرنے کی, اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ وہ مرتے ہوئے ایک بات کہہ کے کیا کہتا ہے, مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے کام کیا. ریگریشن میں وہ بندہ زندگی جی کے گیا سر. مرتے دم تک اس کا ایک ہی ریگریٹ تھا, پاکستان کے لیے دوبارہ کام نہیں کروں گا. لوگوں نے کیا کیا تہمتیں لگائی ہیں اس بندے پہ, چوری کر کے آئے ہو, دھوکہ دیا ہے. کیا مطلب یار, لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے یا کیا مسئلہ کیا لوگوں کو؟ لوگوں نے پہچانا ہی نہیں نا. ہم نا ایک بندے کو ضائع ہونے کے بعد پہچانتے ہیں. وہ تو یہ سر دنیا کا شروع سے اصول رہا ہے, زندگی میں کسی نے کس کی قدر کی. حضرت علی کہتے ہیں جاتے ہوئے کہ میں جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں, میرے پاس جتنا علم تھا اتنا کسی نے میرے سے پوچھا ہی نہیں. ایسے ہی ہے. مطلب ہم نے ایک ہیرا وہاں ضائع کیا. ٹھیک ہے, کمپیریزن تو نہیں ہے, پر ڈاکٹر عبدالقدیر خیر نے کام تو کیا پاکستان کے لیے. آج آپ چوڑے ہو کے 400-500 کی لابی میں کھڑے ہو کے, چوڑے ہو کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ 52 ملکوں کی بیک ہے آپ کے پاس. 52 ملک جو ہیں اسلامی, سو کالڈ اسلامی, ٹھیک ہے, ان میں سے نیوکلیئر کون ہے سر؟ سب سے پاورفل آرمی کس کی ہے؟ آرمی ایران ریلائے کر رہا تھا آپ پہ. کر رہے ہیں نا سر, آپ کے پاس پاور ہے. حالانکہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی وہ. آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس مطلب اگر نیشنل باؤنڈریز کی بات کریں تو پاکستان کا کوئی کانفلکٹ بھی نہیں تھا اس ٹائم. ویسے تو تھا, خیر وہ ماننے والے نہیں مانتے, پر پاکستان کا کانفلکٹ نہیں تھا اس ٹائم اسرائیل سے, اور ایران ریلائے کر رہا تھا پاکستان پہ, اور پاکستان نے ہیلپ بھی کی, آپ کو پتہ ہے. آپ کے پاس سب سے پاورفل آرمی, سب سے اچھی انٹیلیجنس, آپ کے پاس میزائل, ٹھیک ہے, اور جذبہ ایمان. جو فوجی جان دیتا ہے وہ کس کے لیے جان دیتا ہے؟ اللہ کے لیے نہیں دے رہا. بالکل اللہ کے لیے دے رہا ہے نا. وہ بارڈر پہ ایسے نہیں لڑنے گیا ہوا سر, اس کو کلیئر ہے اپنا مقصد. بالکل, مقصد میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن وہ جان اللہ کو ہی دینے چاہ رہا ہے. ایسا ہی ہے. سارا کچھ ہے آپ کے پاس. جیوگرافیکلی دیکھا جائے سب سے اسٹرانگ پوزیشن ہے. منرلز, گولڈ, آئل بھی اب نکل آیا ہے, سارا کچھ ہے. تو آپ کیوں نہیں اختیار لے, وہ آپ کیوں نہیں اس پہ سٹینڈ لیتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کلیش کریٹ کرنا چاہتا ہے اسلامک ممالک میں؟ وہ کیسے کلیش اسلامک ممالک میں؟ اس نے اپنے پپٹس بٹھائے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے کلیش ہوں گے؟ کنٹرولڈ ہیں اسلامک اسٹیٹس ان کے پپٹ سے, مطلب جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مطلب ریلیجن کے نام پہ پالیٹکس ہے یا پالیٹکس کے نام پہ ریلیجن ہے؟ اچھا, ان کا تو عقیدہ ہے نا, وہ تو پالیٹکس کے درمیان میں ریلیجن کو لاتی نہیں ہے, اور ہم نے بھی ان کا عقیدہ اٹھایا ہوا ہے, سیکولرزم.
ٹھیک ہے، اور ہم نے بھی ان کا عقیدہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن جب کلمہ آیا نا پہلا، تو اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی تیرے سوا، مطلب قانون صرف اللہ کا. بالکل. تو آپ نے جدا کیسے کر دیا؟ وہ سارے دین بھائی والی بات ہے نا کہ پھر آپ 7-8 بلین لوگوں سے پہلے سے ہی کلمہ پڑھتے ہی پہلا حصہ پڑھو گے اور آپ اختلاف کرنا شروع کر دو گے کہ میں تمہارے قاعدوں پہ نہیں آتا. کیونکہ آپ اچھا مسلمان نا بورن پولیٹیشین ہوتا ہے، ہوں. اس نے کلمہ یہ پڑھا ہے نا کہ میں نے تو کرنی ہے اللہ کی ہے. بالکل. سیاست آپ جدا ہی نہیں کر سکتے، کیسے کریں گے؟ مسلمان نے کلمہ پڑھا تو وہ سیاستدان ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اس نے قبول کیا کہ اب نہیں مانوں گا کسی اور کی. آپ پوری امت کا اختیار یا پوری امت کی جو بیکنگ ہے اس کو کرنی پڑے گی. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم مانتے کسی اور کی ہیں؟ منافقت نہیں ہے یار، میں اس میں سمپل کہوں تو ہماری اس طریقے سے کلچرنگ ہی نہیں ہوئی. نہیں، میں اسپیسیفکلی جنرل میسج کے لیے نہیں بول رہا، میں اسپیسیفک لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جن کے پاس اختیار ہے، جن کے اختیارات پاس والے. ظاہری بات ٹھیک ہے، میں اور جن کو محض علم کو تو ہے، نہیں. اور اگر وہ نہیں کر رہے تو منافقت ہی ہے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک بندہ جانتا بوجھتا نہ کرے؟ جس کو نہیں پتا اس کے تو جو اللہ ٹھیک ہے، آپ نے اتنے مسائل کریٹ کر دیے، غریب سے کیا سوال کروں میں جا کے؟ دل کے حال اللہ جانتا ہے. صحیح ہے، نیتیں بھی غریب اللہ سے میں کیا جانتا ہے. سوال کروں سر جا بالکل کے؟ بالکل ایسے کیوں ہی نہیں ہے. کام کر رہے؟ اس کے اپنے گھر کی مشکلات ہیں. اس کی ایک وقت کی روٹی مشکل سے پوری ٹھیک ہے، ہاں. لیکن جن کے پاس ہے اور جن کے پاس علم بھی ہے اور جن کو پتہ ہے، وہ کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ جی یہ سوال بڑا ہے نا اصل میں، کہ جن فار ایگزامپل انفلوئنس جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ انفلوئنس ٹھیک نہیں کر رہے. یہ بڑا مزے کا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. انجینئر صاحب ہیں، نام لیتا ہوں، آپ کے بھی جتنی فین فالوئنگ ہے، جتنے لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ ان کو صحیح طریقے کی طرف گائیڈ کیوں نہیں کرتے؟ آپ انہیں بتائیں نا کہ یہ اصل راستہ ہے. یہ سارے مسائل جو آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، باب تشیعی کوئی نہیں تو دوسرے تیسرے، یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے وہ حدیثیں نہیں ہیں یا وہ بخاری مسلم ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں موجود نہیں ہے؟ مسئلہ کیا؟ حدیثیں تو بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں. ہاں، پک اینڈ چوز ہے، اپنی مرضی کی حدیثیں اٹھاتے ہیں، باقی کاٹ دیتے ہیں. اور یہ صرف انجینئر صاحب نہیں، بڑے بڑے علماء بھی کرتے ہیں. بڑی ویڈیوز آئی ہیں میرے سامنے، آدھی حدیث کاٹ جاتی ہے. چلیں، آدھی حدیث کاٹنے کا تو یہ ہوتا ہے بندے کو، آپ کو مطلب انجینئر صاحب جب بھی کوئی حدیث بتاتے ہیں تو ریفرنس تو دیتے ہیں، وہ ساتھ ان کو نمبر سے یاد ہوتے ہیں، پر وہ بات وہیں آ جاتی ہے تو وہ کیوں وہ والی حدیثیں نہیں بتا میں رہے؟ آپ کو بتاتا ہوں نا، اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو ایک علم چاہیے. حدیث کی بھی ایک پراپر اسٹڈی ہے. ایسے ہی ہے، ظاہری آپ بات ہے. اس کو کیسے کنزیوم کریں گے؟ مطلب میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں پر شارٹ کٹ طریقے سے کہ میں کسی ڈاکٹر سے سیکھوں. نہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے چیٹ جی پی ٹی سے سیکھ لوں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی آسان وے ہو گیا ہے نا. پہلے گوگل پہ نا ٹائپ کر کے سرچ کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے انگلش میں، اب تو اردو میں بولو، انگلش میں یہ ٹرانسلیٹ کر چیٹ کے جی پی سارا ٹی والی بات آپ نے ٹریگر کی ہے کسی کو پتہ ہے آپ کو؟ نہیں یہاں پر میں جانتے خیر. تو اچھا، ایک حدیث ہے، اس سے کیا ایکسٹریکشن ہونی ہے، اس سے کیا استدلال ہوگا، کیسے کریں گے؟ ایسے ہی ہے. ایک مجتہد میں، ایک عام عالم میں یہ فرق تو رکھے نا سر. آپ یہ سارے مجتہدین بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا مزے کی بات ہے وہ پک اینڈ چوز والی بات ہے، وہ پک اینڈ چوز راویوں میں بھی ہے کہ وہ نہیں پسند تو پھر تو اچھا یہ بھی ہپوکریسی ہے نا. آپ کے پاس نہیں ہے حدیث کا علم، آپ کیسے پک اینڈ چوز کریں گے راوی؟ یہ بن کے چلیں حدیث کا علم نہیں ہے، کم سے کم اس کے کاؤنٹر حدیث تو ہو جس کی صحت بھی ٹھیک ہو. میں کہتا ہوں آپ کو صحت چیک کرنی ہے، آپ نے راوی چیک کرنا ہے، آپ نے کچھ بھی چیک کرنا ہے. ایک پراپر علم کے آپ درجوں سے گزریں گے. آپ نے نہیں حاصل کی ہے، آپ کیسے بٹھا کے مجھے پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھا سکتا. آپ استدلال ہی نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ مسائل ہمارے درمیان میں ہمیشہ موجود رہیں گے جب تک کہ ایک اسٹیٹ نہ ہو جو ہمیں اس کے اوپر پراپر طریقے سے گائیڈ کرے اور اس کو کنٹرول کرے. اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے چیزوں کو، فتنے تب بھی بند ہوتے ہیں جب اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے، ورنہ فتنے پھیلتے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. چلیں، بہت شکریہ. انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا آج کا. تو بہت سارے ہم نے چیزیں کور کی ہیں، ریڈ ایفر بھی کور کر لیا اور لوگوں کے اچھا ریڈ شرٹ بھی آپ نے ریڈ کلر کی ریڈ شرٹ پہنی ہے. کیا بات لگتا ہے انسپائر ہو گئے ریڈ ایفر سے. چلیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگلا ٹاپک کیا ہو. تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ.